بین الطاہرین شرفا وسیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا بنت باب الحوائج فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہا بحق امام رضا علیہ السلام ادرکینی ادرکینی اغیثینی فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ادرکنی ادرکنا فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق صادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما بلندتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد نعرہ تکبیر آپ کی توجہ چاہنے کے لیے نعرہ تکبیر لگا رہا ہوں تا سارے نعرے لگے گے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد وآل محمد صلوات دعا ہے خداوند عالم سے کہ میرا اللہ آپ سب کا اس مقام پہ چل کے آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو حاجات اپنے دل میں رکھتے ہو جو دعائیں لوگوں کی آپ کے ذمہ ہیں جو دعائیں لوگوں کی میرے ذمہ ہیں جو دعائیں میرے دل میں ہیں جو دعائیں بانی مجلس کے دل میں ہیں میرا اللہ تجھے غم حسین کا واسطہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرما جہاں جہاں ذکر شبیر ہو رہا ہے میرا اللہ شہداء کربلا کا واسطہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ شہداء کربلا کا واسطہ میرا اللہ ہمارے وارث امام زمانہ کا ظہور جلد فرما ہمیں ان کے جانساروں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے ہر روز 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 65 خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک کا کیوں نہیں ہو سکتے یا کب ہوں گے تو فرمایا جب یہ اپنے مسائل کا حل اے حبیب تجھ سے لیں گے تب یہ ہوں گے مومن ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو تو فیصلہ دے دے اس میں اپنے آپ میں حرج محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے پیغمبر کی حدیث ہے ستفترق امتی 73 فرقتاً کلھا النار الا واحدہ متفقہ حدیث سب اس کو بات کو مانتے ہیں کسی سنی شیعہ وہابی دیوبندی کو اس حدیث پہ اعتراض نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنت میں جائے گا فضائل کے دن تقریباً ختم ہو چکے ہیں ایک دو جملہ اسی موضوع پہ کہہ کے دو جملے مساعد کے کہہ کے اجازت چاہوں گا مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے کیونکہ دن صرف رونے کے باقی رہ گئے ہیں
دن کی کیا بات ہے، ساری زندگی بھی روتے رہے تو غم حسین پھر بھی پر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارا تو فرض عین ہے یہ کہ حسین کا ذکر کرنا، چاہے وہ فضائل کی صورت میں ہو یا مصائب کی صورت میں ہو. ہر فرقہ یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ امت محمد کے کتنے فرقے ہوں گے؟ سب بولیں 73. اب میں نے گنے نہیں ہیں، اتنے تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے اگر غور سے دیکھا جائے، یا وہ اگر ایک تو رہ گیا ہوگا تو وہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ جو جنتی ہے وہ شروع سے ہے. یہ طے ہے کہ جو جنتی ہے وہ بعد میں بن ہی نہیں سکتا، وہ لازم ہے کہ شروع سے ہو. کیونکہ جو جنتی ہوگا وہی اصل اہل سنت ہے، جو جنتی ہوگا وہی اصل میں اہل حدیث ہے، جو جنتی ہوگا وہی اصل میں اہل تشیع ہے. فرقہ ایک ہے، نام سب نے اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں. جو جنتی ہے یہ سارے نام اسی کے ہیں. اب کون سا ہے میں ساری مثالیں دے نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کام یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کب سے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں شیعہ اس وقت تھے ہی نہیں، جہاں پہ شیعہ نہیں ہوتے نا وغیرہ یہ کل کی پیداوار ہیں، اور جہاں پہ ہوتے ہیں نا اور ماتم کرتے کہتے جنہوں نے خود شہید کیا تھا. وہ کسی ایک بات پہ تو رہو، یا مانو پہلے نہیں تھے یا پھر مانو انہوں نے قتل نہیں کیا. ماحول کے مطابق ان کا مزاج بدل جاتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے من بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے. سب سے بڑا فرق واضح کر رہا ہوں، توجہ. جتنے فرقے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، حج سارے کرتے ہیں. تو پھر کون سا کام ہے ایسا جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اور کام بھی بہت اہم تھا لیکن صرف کسی ایک نے کیا؟ وہ کون سا کام تھا جو پیغمبر نے تو فرما دیا تھا لیکن کیا کسی ایک نے؟ تو میں نے عرض کی صحاح ستہ کی بیشتر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ میرے خلیفہ 12 ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں ہمارے یہ 12 ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی نبی کے بتائے ہوئے 12 ہیں تو بتاؤ. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. یا تو حدیث کا انکار کرو اور جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے. اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. جیسے قرآن کا منکر کافر، اسی طرح حدیث کا منکر کافر. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے بھائیوں کا بھی ہے. تو پھر میں اپنی حدیث تو بتا نہیں رہا. صحاح ستہ آپ کی کتابیں ہیں، میری نہیں. آپ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ نبی نے فرمایا میرے 12 خلیفہ ہوں گے. ہم نے بتائے علی، حسن، حسین، تم بھی بتاؤ. ایک تو یہ فرق واضح ہو گیا. دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ جو فرقہ ناری ہے، جو فرقہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، وہ شروع سے ہوگا. اور جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاریخی جملہ، جس چیز کو یاد رہا سمجھ میں آ گیا، اس بات کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ طے ہے کہ جو ناجی ہوگا، جو جنتی ہوگا، وہ شروع سے ہوگا. اب جو میں روایت طرز کرنے لگا ہوں ہماری کتاب سے نہیں ہے، ہمارا لکھنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ جو تم جمعے میں دھیرے دھیرے کہتے ہو نا اسلام کی خاطر شہید ہوئے حسین، آج جمعہ تھا نا، میں نے خود سنا.
جی بڑی قربانی دی حسین نے، بڑی۔ بھائی کس نے مجبور کیا حسین کو؟ یہ دیکھو حسین کو قتل ہونے پہ مجبور کس نے کیا؟ یہ بتاؤ، اگر شکیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا، کیونکہ جب نااہل بیٹھا تھا تو اس کا نتیجہ یزید کی صورت میں سامنے آنا تھا، اور اگر یزید واضح جو مخالفت کر رہا تھا حسین قیام نہ کرتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ فلسفہ شہادت امام حسین یہی ہے، کیونکہ اسلام صرف حسین کے گھر کا تھا، کسی اور کا نہیں، اور یہی وجہ ہے یزید بیعت بھی صرف حسین سے مانگتا تھا، جانتا تھا جب تک حسین نہ مانے میں کچھ نہیں کر سکتا، سر دے کے اسلام کو بچا دیا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ قاتل کون ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، نئے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں خود مارا، شرم کرو۔ قتل کروانے والا یزید، ہم صرف اس پہ نہیں، اس کے باپ پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ قتل کروانے والا یزید، اس کی اوپر والی جد پہ بھی لعنت، اور جتنا نیچے چلے جائے اس پہ بھی لعنت۔ دوسرا جو حاکم بن کے آیا تھا کربلا میں، عمر ابن سعد، یاد رکھو یہ پروپیگنڈا ہے جو یہ کہ خود مارا ہے، ان سے کہو دیکھو قاتل کون تھے۔ عمر ابن سعد جو کربلا کی لشکر کا سردار تھا، یزیدی فوج کا، عمر ابن سعد اس کا نام ہے، یہ بیٹا ہے سعد بن ابی وقاص کا، اور یہ وہ بنتا ہے جس نے چوتھے مقام پر علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم شیعہ نے علی ہیں، اگر وہ شیعہ ہوتا تو سب سے پہلے علی کی بیعت کرتا، اس نے بیعت نہ کر کے بتا دیا میں علی کے نہیں معاویہ کے ساتھ ہوں۔ معاویہ کا بیٹا تھا یزید، دوسرا شمر لعین جو اس قبیلے سے تھا جس نے علی کو قتل کیا۔ اب شرم کرو یہ کہتے ہوئے کہ شیعوں نے مارا ہے، کوئی ایک بھی شیعہ ثابت کرو جو ناجی فرقہ ہے۔ ٹائم چونکہ کم ہے، بلند تر صلوات پڑھ دے محمد وال محمد کے۔ جو ناجی فرقہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فرقے کا، اپنے بھائیوں کی کتابوں سے نام دکھا رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہی جنتی ہیں، اپنی کتاب سے نہیں۔ اچھا تم کہتے ہو کہ شیعہ مرزائیوں کی طرح ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا تو لفظ شیعہ تیری کتابوں میں نہ ہو، یا تو لفظ شیعہ قرآن میں نہ ہو، پھر تو کہے اگر پتہ نہیں تو کم از کم تحقیق تو کر۔ ویسے ہی بنو امیہ کی نسل کی طرح بھونکتا رہتا ہے جہاں جی چاہے، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ کافر وہ ہے جو رسول کو نہ مانے، اور اس کے بعد کافر وہ ہے جو رسول کے فرمان کو نہ مانے۔ رسول کا فرمان ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی ورد علی الحوض، حق اور علی یہ جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گے۔ اور بدبختہ جب علی حق ہے، جب علی حق ہے، محمد کا یہ فیصلہ ہے کہ علی ہی حق ہے، تو پھر مان جو علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ جب علی محمد کا فرمان ماننا ضروری ہے، یا تو پیغمبر کا فرمان نہ ہو۔ اگر پیغمبر کا فرمان ہے کہ علی ہی حق ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ باطل ہے،
چاہے کوئی آنا والا ہو یا آنے والی ہو، طے ہے، کوئی دوسری بات نہیں اس میں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر در منثور، مصنف علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی۔ بلند تر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی۔ اور مال کے ہمارا محدث نہیں، اور یہ ایک ایسا محدث ہے جو مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، کسی عام مولوی کا نام نہیں لیا میں نے۔ اب جا کے اپنے دوستوں کو بتانا کہ میں یہ روایت آپ کی تفسیر سے لے کے آیا ہوں، یا تو تفسیر کا انکار کرو، اور اگر نہیں کرتے اور تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر مانو یہ روایت صحیح ہے۔ اور اگر اس جیسی روایت کوئی فرقہ بھی دکھا دے میں مذہب تبدیل کر دوں گا۔ اس جیسی میں جو روایت اپنے بھائیوں کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں، کوئی اپنی کتابوں میں دکھا لو۔ بھائی یہ نہیں دکھانا کہ اہل سنت جنتی ہیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ جو جنتی ہوگا وہ اہل سنت ہوگا۔ یہ طے ہے کہ جو جنتی ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا۔ کیا مراد ہے اہل حدیث سے؟ کیا مراد؟ وہابی مراد نہیں ہے اس سے۔ کوئی جو مرضی اپنا نام رکھتا پھرے، اہل حدیث یعنی جو حدیث کو صحیح طرح مانتے ہیں۔ اب میں نے حدیث بیان کی حق میں علی، حق علی ہے تو کون مانتا ہے اسے؟ اگر حدیث بیان کی جائے، اگر حدیث بیان کی جائے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تو کون مانتا ہے اسے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ محمد کے بعد کوئی اور علی سے افضل تھا؟ یا تو بتا محمد نے علی کے علاوہ کسی سے کہا ہو کہ جیسا تو ہے ویسا قرآن ہے؟ یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر ملتا ہے تو صرف علی کے بارے میں کہ محمد نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ اب بدبخت ملا شرم کر کسی اور کو علی جیسا کہتے ہوئے، یا تو اس کائنات میں کوئی کتاب قرآن سے افضل ثابت کر۔ زمانے کو توجہ، یہ جو ربائی میں پڑھی میرے بھائی نے، میرے محترم نے، زمانے کو جس کا پتہ چل جائے نا یہ حرام زادہ ہے۔ بڑے حرام زادے ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جس کا پتہ چل جائے یہ حرام زادہ ہے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے خودکشی کر لے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ یا علی یاد رکھنا جو تیرا دشمن ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا۔ قرآن علی ہے، علی قرآن ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اللہ۔ یا تو جرت کر اور کہہ کہ ان تینوں کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب قرآن سے افضل ہے۔ اچھا عجیب اتفاق ہے، کتابیں بھی 4، عجیب اتفاق، کتابیں بھی 4، اور جن کو علی کے ساتھ ملایا جاتا ہے
یا تو جرت کر اور کہ قرآن سے افضل کوئی کتاب ہے. اگر نہیں کہہ سکتا اور تو کبھی نہیں کہہ سکتا تو پھر مان محمد کے بعد جو علی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. جلال الدین سیوطی نے لکھا, توجہ, انشاءاللہ جب میں نے یہ روایت سنی تھی اور بعد میں خود پڑھی تھی تو بہت خوش ہوا تھا اور دل شاد ہوا, اور جس کو بتایا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, توجہ میری طرف ہے. علامہ جلال الدین سیوطی, اور اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں, پہلے جنت کے سرداروں کو تو مان. میں بتاتا ہوں جنتی کون ہے, اور اپنی کتاب سے نہیں, اپنے بھائیوں کی کتاب سے. علامہ جلال الدین سیوطی ہمارا مفسر نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کا مفسر ہے, ہماری کتاب نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کوئی دوسرے فرقے کا کوئی ملا ایسی حدیث اپنے بارے میں بتا دے, ہم مذہب تبدیل کر دیں گے, اور اگر نہیں ہے تو شرم کر, یہ بات مان جا اپنے مولوی کی. علامہ نے لکھا جلد نمبر 6 میں یہ بات درج ہے, قرآن کی آیت جاء خیر البریہ, وہ کون ہے جو خیر پہ ہے, وہ کون ہے جو حق پہ ہے. سورۃ البینہ میں آیت ہے جاء خیر البریہ. علامہ جلال الدین سیوطی یہ روایت لکھنے والے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ناجی کون ہے, نجات پانے والا کون ہے. آخری بندے تک جو نہیں بولے گا مجھے دل سے دکھ ہوگا, کیونکہ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے, ہمارے بھائیوں کی کتابیں میں موجود ہے, ہمارے بھائیوں کا مفسر لکھنے والا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ پیغمبر صحابہ کو بٹھا کر یہ بتا رہے تھے کہ جنتی کون ہے, ناجی کون ہے, جنتی کون ہے, ناجی کون ہے, جنتی کون ہے, ناجی کون ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ جنتی ہے کون. میں نے کتاب کا نام لیا ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری معتبر راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے, وہ کون ہے جو اصل میں آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, وہ کون ہے جو اصل میں آپ کی حدیثوں کو مانتے ہیں, وہ کون ہے جو اصل میں آپ کی سیرت کو مانتے ہیں, وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے. اتنا کہہ رہے تھے یا ادھر سے علی برآمد ہوئے, علی صحابہ کی طرف چلتے آ رہے تھے. میں نے کتاب کا نام لیا ہے, پیغمبر نے صحابہ کو چھوڑا اور علی کی طرف دیکھ کے فرمایا انا ھذا وصیتہ ہم الفائزون یوم القیامہ, قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے وہ کوئی اور نہیں, یا علی ہے, یا علی کے شیعہ. وہ کوئی اور نہیں, علی ہے. آج تمہیں بڑا پتہ چلتا ہے کہ اس نے توہین نبوت کر دی, اس نے توہین رسالت کر دی. میری گزارش ہے تم سے, آپ بڑے میں چھوٹا, لیکن شرم کریں اور اپنی کتابیں پڑھیں. آج جو توہین کرے اس کی سزا موت ہے, تو جو نبی کے سامنے توہین کرے اس کی سزا کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پڑھو حدیث کرتاس. جب پیغمبر نے بخاری شریف میں 5 جگہ پہ موجود ہے, سن کے تکلیف اگر ہوتی ہے تو بخاری جا کے دیکھ, 5 جگہ پہ, 5, ایک جگہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مجھے کرم دعا دو تاکہ میں تجھے وہ کچھ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ہرگز کا لفظ ہے لا تجل بعدی, کہ تم ہرگز اگر
گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا محمد کبھی نہ کہتے. خطرہ موجود تھا، اس لیے کہا قلم دعات دو تاکہ تم اس لکھائی کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو. تو ایک کہنے والے نے کہا آپ سب اسے جانتے ہیں، نام کی ضرورت نہیں ہے، جسے نہیں پتا بخاری میں جا کے دیکھ لینا، حوالہ مجھ سے لے لینا. ایک کہنے والے نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس بڈھے کو ہذیان ہو گیا ہے. توجہ، اور توہین رسالت کا جلوس نکالنے والوں، پہلے اس کے خلاف جلوس نکالو جس نے نبی کے سامنے بیٹھ کر توہین کی تھی اور ہذیان کا الزام لگایا تھا. ہذیان کسے کہتے ہیں؟ ہذیان کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرنا بیماری کی وجہ سے. ہمارا نبی نہیں وہ جس کو ہذیان ہو جائے، ہمارا نبی وہ ہے جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو خدا کے کہنے پہ جو کرتا ہے اور گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ سب سے افضل ہے تو پھر گمراہی کیسی؟ جب کسی نے یہ الزام لگا دیا، ضرورت تھی خاموش رہنے کی، کیونکہ اسلام کی پاسداری یہ مصطفیٰ جانتے تھے یا علی جانتے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے، سوال اٹھتا ہے، سوال ہوتا میں جواب دے دوں، کوئی یہ کہے کہ جب انہوں نے نہیں دیا تھا تو علی دے دیتے. سوال ہے اگر انہوں نے نہیں دیا تھا تو علی دے دیتے. سمجھو بات کو، جنہوں نے نہیں دیا تھا نا، انہوں نے پتہ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا وہ جانتے تھے اس نے کیا لکھنا ہے. اور جب وہ جانتے تھے، جس کے بارے میں جانتے تھے وہ اٹھ کے دے بھی دیتا، تو جو سامنے بیٹھ کے نہیں مان رہے تحریر کو کب مانتے؟ دینے کی ضرورت نہیں تھی، مانا کب تھا؟ دیا بھی تھا، بعد میں اعلان بھی کیا، سب کچھ ہوا بہرحال. لیکن پیغمبر کیونکہ حجت تمام کرنا ہوتی ہے، ساری حجتیں تمام کی لیکن کسی نے کوئی بات نہ مانی. توجہ، ہذیان کا الزام لگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اب جسے پتہ ہے نا، یا تو اس بندے کو چھوڑے، یا تو اس بندے کو چھوڑے جس نے الزام لگایا، یا پھر نبی چھوڑے اور قرآن کا منکر بہک کر کے بات کہے کہ نبی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، مصطفیٰ ایسا نہیں ہو سکتا. میرا مصطفیٰ وہ نہیں ہے جو نماز بھول جائے، جبکہ بخاری میں لکھا ہے کہ نبی نماز بھول گئے. میرا مصطفیٰ ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ نعوذ باللہ کھڑا ہو کے پیشاب کرے، جبکہ بخاری نے یہ بھی لکھا ہے. میرا مصطفیٰ ایسا نہیں ہے جو قرآن کو بھول جائے، جبکہ بخاری نے یہ بھی لکھا ہے. اب اور کرو احتجاج توہین کے خلاف. پہلے بخاری کے خلاف تو کرو جس نے سب کچھ لکھا، اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھو، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اور جب ہذیان کا الزام لگا، امیر المومنین ساری زندگی موقع ڈھونڈتے رہے کہ میں اس کا جواب کیسے دوں. جو الزام لگ گیا، تلوار اٹھانا مقصد نہیں تھا، کیونکہ تلوار اٹھانے سے اسلام ختم ہو جاتا. اسلام لانے والے بھی یہ تھے، بچانے والے بھی یہ. توجہ، ساری زندگی موقع تلاش کرتے رہے کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے، کیسے اس کا جواب دیا جائے. بڑا بھائی ہے مصطفیٰ، چھوٹا بھائی ہے علی، ساری زندگی سوچتے رہے کہ کیسے جواب دیا جائے. آ گیا وقت. توجہ کی جگہ بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. 19 رمضان کی شب کو زہر آلود تلوار لگی. فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ، مصائب نہیں ہے. 19 رمضان کی شب کو، شہر کو زہر آلود تلوار، اور زہر اتنا شدید تھا کہ اگر کسی جانور کو کھلایا جاتا تو ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہتا، ایک لمحے سے پہلے پھڑک کے مر جاتا. اتنا شدید زہر تلوار میں لگا ہوا. سر پہ تلوار لگی، سر دو طرف سے ہو گیا، آدھا حصہ ادھر آدھا ادھر.
हसन ने उठाया, तवज्जो कीजिएगा, उठा के चल रहे हैं कि रास्ते में चलते हुए अली ने सोचा कि आज वक्त आ गया है जिसका जवाब मैं सारी जिंदगी देना चाहता था। आज वो वक्त है, कहा रख दो मुझे, रख दो मुझे। मौला क्यों? सर पे जख्म है, खून जारी है, जहर असर कर रहा है, रखने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा रखो। और सलूनी 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 कबलान तफकदूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, पूछो मुझ अली से जो पूछना चाहते हो। मैं दुनिया के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। सलूनी सलूनी का दावा उस वक्त किया, दावा उस वक्त किया जब सर पे तलवार लगी हुई थी, खून जारी था, टाइम दावे का था नहीं, लेकिन जवाब का टाइम था। अली ने दावा कर दिया, या अली ये आज के वक्त इस हालत में तलवार लगी हुई, जहर तलवार में, ये सलूनी सलूनी पूछो पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, इसका दावा क्यों करते हो? अली ने कहा, और दोस्तों तुम नहीं जानते, मैं आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं बताना यह चाहता हूं, और जिसके छोटे भाई और जिसके छोटे भाई और जिसके गुलाम के सर पे तलवार भी लगी हुई हो और जहरालूद भी हो, जब उसको इस हालत में कुछ नहीं भूलता, उसके बड़े भाई को बुखार में हिज़यान कैसे होगा? उसके बड़े भाई को हल्के बुखार में हिज़यान कैसे होगा जब मुझ पे तलवार जहरालूद मेरे इल्म पे असर नहीं करती? तो जिसने कहा था ना इसे हिज़यान है, जवाब दिया अली ने। घर में लाए, जहर असर कर रहे। उलमा ये पढ़ते हैं कि तबीब ने अली का चेहरा देख के कहा, मौला हसन टाइम बहुत हो गया, मुझे इजाजत दिए कि चंद मिनट में मसाइब पढ़ सकूं। इंशाअल्लाह तफसील से मेरे बड़े भाई हैं वो आपको फज़ाइल मसाइब सुनाएंगे। अली का चेहरा देखकर तबीब ने कहा, मौला हसन क्या कहीं से 2 घूंट दूध मिल सकता है? अजानारो जब तबीब ने कहा ना कहीं से दूध मिल सकता है, तो जो दर पे खड़े थे ना सब ने सुना और सारे दौड़े अपने घरों से दूध लेने के लिए। और तारीख में लिखा है कि मनों के हिसाब से दूध जमा हुआ, जबकि घर में भी मौजूद है। मैं कहता हूं मौला आपकी बड़ी शान, आपकी बड़ी मजलूमियत, लेकिन यह तय है कि दूध आपने खुद नहीं मांगा था, आपने दूध मांगा भी नहीं था, दूध के ढेर लग गए। लेकिन हाय करबला, 6 माह का असगर एक घूंट पानी मांगता रहा। अल्लाह सिवाय का मैं हुसैन का, मैं देखो टाइम नहीं रहा, तफसील से पढ़ना चाहता था, इशारा करके गुजर जाऊंगा। अज़ादारो सारे चले गए और उलमा ये पढ़ते हैं कि असगर की 10 मुहर्रम को हालत ऐसी थी जैसे उस मछली की होती है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए। अज़ादारो मछली की हालत क्या होती है कि जब उसे पानी से निकाले हुए देर हो जाए तो कभी इधर करवट लेती है, कभी इधर करवट लेती है, चूंकि वह पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कभी इधर करवट लेती है, कभी इधर करवट लेती है, और जब करवट लेने की शकत खत्म हो जाए कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। अदर उलमा ये पढ़ते हैं कि 10 मुहर्रम को सुबह को कब असगर कभी इधर करवट लेता था, कभी इससे इधर करवट लेता था, लेकिन शहादत से पहले हालत ये हो गई कभी खुश्क होठ खोलता था। अल्लाह और मेरी माँ बहनें जानती हैं कि 6 माह के बच्चे को कितने पानी की जरूरत होती है। हुसैन आए खामे के मुख्तसर कर दिया, कहा रुबाब वक्त आ गया है तेरे असगर का, क्योंकि जो तेरे असगर ने कुर्बानी देनी है वो किसी और ने नहीं देनी।
یہی وجہ تھی کہ شام کے بازار میں سارے سروں کا دیکھ کر سارے ملعون کہتے تھے کہ باغی مارے گئے ہیں، باغی مارے گئے ہیں، لیکن جب بھی کسی کی نظر پڑی نا اصغر کے سر پہ، اصغر کے سر کو سارے دیکھ کے کہتے تھے نہیں ظلم ہوا ہے۔ عزادار حسین نے اصغر کو لیا، میدان کربلا میں آئے، آ کے پانی طلب کیا، حجت تمام کر رہے ہیں۔ اس بغیرت ہرملا نے 3 پھلا تیر مارا، اور ایسا تیر تھا جو جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ جب مختار نے ہرمل کو گرفتار کیا نا دربار میں، تو ہرمل کو چاٹ مار کے کہتا بغیرت کس رنگ میں مارا تھا اصغر کو، اور جس کا 18 سال کا مارا گیا اس کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، اس کی ماں سائے میں بھی بیٹھی ہے، اور جس ماں کا 13 سال کا مارا گیا اس کی ماں سائے میں بھی بیٹھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، اور جس ماں کا 32 سال کا مارا گیا وہ سائے میں بھی بیٹھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے۔ کس رنگ میں مارا تھا تو نے 6 ماہ کے اصغر کو، کہ 6 ماہ کے اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ یہ بغیرت بیٹھتا ہے مختار حق بنتا ہے کہ وہ اس 6 ماہ کے بچے کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیے نہ سائے میں بیٹھے۔ اجوکم اللہ سوائے کا میں حسین کا دیکھو، مختار کہتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے جو سادات بیٹھا دل دکھے معاف کرنا، کہا اس لیے جو برچھی اکبر کو لگی تھی نا مختار 10 محرم کو، جو برچھی اکبر کو لگی تھی اس برچھی کا وزن کم تھا، اکبر کا وزن زیادہ تھا۔ جو نیزہ قاسم کو لگا تھا نیزے کا وزن کم تھا، قاسم کا وزن زیادہ تھا۔ جو گرز عباس کو لگی تھی گرز کا وزن کم تھا، عباس کا وزن زیادہ تھا۔ لیکن مختار 10 محرم کو جو 3 نوکوں والا تیر میں نے اصغر کو مارا تھا، اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ اجرکم اللہ سوائے کا میں حسین کا میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں بس، یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو کربلا میں 1 دفعہ نہیں، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں 3 دفعہ شہید ہوا۔ ادارہ چل گیا تیر، حسین خیمے کی طرف چلے، روایت کے جملے 7 دفعہ گئے واپس پلٹے کہ جا کے دکھاؤ گا کہ ادارہ علامہ نصیب پڑھتے ہوتے ہیں کہ سکینہ سے دور سے دیکھا، اور سکینہ نے کہتے بابا اب پتہ چلے کہ بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اصغر زیادہ پیارا تھا نا، اصغر کو پانی پلا لائے اور مجھے پانی نہیں پلایا، اتنا کہنا تھا۔ حسین طرف کہتے بیٹی سکینہ دیکھ اصغر کیسا پانی پیا کیا ہے، ابا کا لڑ پیچھے کیا، سکینہ نے دیکھا منہ پیٹ کے کہتی ہے بابا کیا فرات کے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا ہے؟ اجرک میں اللہ چل گیا تیر، ہو گئے شہید، ہو گئے دفن۔ مختصر ٹائم ہے تفصیلاً پڑھ نہیں سکتا۔ عزادارو یہ دوسری دفعہ کب شہید ہوا؟ 6 ماہ کا اصغر دوسری دفعہ تب شہید ہوا جب شام غریبہ کے نزدیک سروں کی گنتی کی گئی۔ عمر سعد بغیرت کہتا ہے مارے تو 72 تھے، یہ سر 71 کیوں ہے؟ ایک لائن کہتا ہے کہ 6 ماہ کے اصغر کی قبر حسین اپنی زندگی میں بنا کے گئے تھے۔ یہ بغیرت کہتا نہیں مجھے پورے سر چاہیے۔ 70 نیزہ سوار نکلے جنہوں کے پاس نیزے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کی زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے، نیزے مار رہے تھے۔ یا فضا ایک مرتبہ درے خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے رباب تیرے اصغر کی خیر۔ یہ بغیرت نیزے مارتے گئے، ایک بغیرت کے نیزہ زمین کربلا میں نہیں اصغر کے سینے میں پیوست ہوا۔ ہم مسلمانوں اور رونے پہ اعتراض کرنے والوں کون سا واقعہ ہے قیامت تک ایسا واقعہ نہ رونما ہوا ہے نہ پہلے ہوا تھا؟ وہ نیزہ زمین کربلا پہ نہیں اصغر کے سینے میں پیوست ہوا۔ 6 ماہ کے اصغر کا لاشا نیزے پہ بلند ہوا۔ یہ بغیرت اصغر کا لاشا لے کے عمر سعد کے پاس نہیں گیا، گیا ہے رباب کے خیمے کی طرف۔ وہاں کھڑے ہوتے یہ گھوڑے سے نچلا نیچے اترا۔ اس بغیرت نے سر اتارنا چاہتا تھا، اس بغیرت نے اصغر
اصغر کے لاشے کو زمین پہ رکھا. اب دل دکھے معاف کرنا. سادات سے معافی مانگ کر قبروں تک رونے کے لیے کافی ہے. اس بغیرت نے سر اتارنے کے لیے اپنا نجس جانو اصغر کے سینے پہ رکھا, پہلو سے خنجر نکالا اور گردن اٹھا